بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي
فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بلغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये ज़िक्र तो इंसान तिलावत कलाम के बाद से हमारे दिलों को फरमा रहे थे आका कुरान तेरा रंगे बयान अता है आका कुरान तेरा रंगे बयान अता है
کوئی اس کا قاری کہ تیری زبان لگتا ہے آقا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، کوئی اس کا قاری کہ تیری زبان لگتا ہے، اور جب بھی ناصر سوئے ابلاغ نظر اٹھتی ہے تو چاند مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، تو چاند مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ کسی نے کہا نبی افضل تو کسی نے کہا قرآن افضل ہے۔ تو شاید نے دو جملوں کے اندر اس بات کو، اس مسئلے کو ختم کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت سچ صدا بولے آئے، حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے، حقیقت سچ صدا بولے آئے، زبان نبی چوں خدا بولے آئے، کہ سارے لفظ مل کے قرآن بن گئے، وہ سارے لفظ مل کے قرآن بن گئے، جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے، سارے لفظ مل کے قرآن بن کے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے آئے۔ میں ثناء خانی کے لیے ملتمس جناب چھوٹے ثناء خان جناب زین العابدین سے جو آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اپنی آنکھ سے قبر زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سجا ہاتھ چک کے میرے پیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدری۔
زین العابدین صاحب جناب رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. آقا تیری نعت کا دیوان نظر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہمارے درمیان تشریف لائے اشراف الفاظ جناب محمد جاوید رضا قادری مدنی صاحب ان کے افراد حلیمہ سے خوش کہتے ہیں. آقا تیری نعت کا دیوان نظر آیا. آقا تیری نعت کا دیوان نظر آیا. تیری صورت کا، تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. تیری صورت کا، تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. اور بازار میں آنکھیں تو شمس ہے رخ ناصر. قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا. قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا. جناب میرا غریب وقت پر اور تیری راہ گزر. میرا غریب وقت پر اور تیری راہ گزر. سدرات المنتہا تو پوجا من پوجا. تو پوجا من پوجا. اے فرشتوں کو سلطان معراج ہے. سلطان معراج ہے. تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے. زلف تفصیل واللیل بن جائے گی. زلف تفصیل واللیل بن جائے گی. چہرہ بریان سارا نظر آئے گا. چہرہ نظر آئے گا. چہرہ نظر آئے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جتنا محمد خادم صاحب جناب رسول مقبول سے ہمارے فرما رہے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور اب میں نے آپ کے لیے دعوت دینی ہے جناب استاد الفاظ جاوید رضا قادری صاحب کو. تو آپ نے اپنے جاننے کا ثبوت دینا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دلوں سے نعرہ لانا سرکار کا کہ خرچہ بھی کوئی نہیں تھے خرچہ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو دل کا لوگ آ کے نعرہ لانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کے لیے ملتمس ہو جناب استاد الفاظ استاد جامی رضا قادری صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب سلام کرتے ہوئے شرمان کے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ شرمانا ہمیں ان کاموں میں چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، سر عام ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے ہوتے ہیں، چغلیاں کرتے ہوتے ہیں، برا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں شرم آنی چاہیے. رسول صلاۃ السلام پر درود و سلام پڑھتے وقت ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. بڑی صلی علی اور مشکل جو سر سے صلی علی
ایسا سبب بنے کہ جس طرح ہمارے استاد گرامی گئے ہوئے ادھر جا کے وہ سارے مل کر رسول علیہ السلام کی جمود خطرہ کے سائے تلے ادھر جا کے اس طرح نہ اس طرح نہ دے اور پھر ادھر جا کے ہم کہیں کہ اس بہانے رنگ مل بنا بولو اس بہانے رنگ مل بنا چنگا لگتا ہے اب سب نے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آنکھیں بند کر لی کہ مسجد نبوی
اور ظہوری صاحب نے آخر میں بڑی پیاری فکر دی ہے، یہ جو اپنے آپ کو چودھری اور میم کہتے ہیں نا، ان کی ذرا اچھائی کی ہے اس ٹائم، اور ان کو ایک درس دیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اونچے بولنا بول ظہوری رب کے بندے کہنے اونچے بولے نہ بول ظہوری رب کے بندے کہنے کی کہہ گئے انی پاکے تور دیا رہنا نیوی پاکے تور دیا رہنا بولو نیوی پاکے تور دیا رہنا چنگا لگتا ہے زیر نبی کا کر دیا رہنا زیر نبی کا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے سلمانے رنگ مل بہنا سلمانے رنگ مل بہنا چنگا لگتا ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب قادری المدنی صاحب بنات رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب میں نعت کے لیے مدنی سے جناب قاری محمد نیاز صاحب سے فرمائیں اور بنات رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے قبل زوردار نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صدا خان مصطفیٰ. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلے بن لوکاں دی گل میری، بلے بن لوکاں دی گل میری، مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیو جے پیر چ میرے گیت گایو دجا شہر بغداد نہ چھڑیو جے مصطفیٰ دی یاد بھلا کے دے کرن مصطفیٰ دا ملاد نہ چھڑیو جے مصطفیٰ دا ملاد نہ چھڑیو جے مصطفیٰ دا ملاد نہ چھڑیو جے. محفل نال وچ بیٹھن والے نے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے. ساڈا کوئی کمال میرا کدے سو سنا اپنی رنگ چڑھائے جتنے آئے نے آپ کی بسمی اندر لجپالا بے سارے بلائے ہوئے نے
کملی والے تشریف کملی والے تشریف گڑی گڑی والو دیکھنا ہے تو گڑیاں ضرور دینا بندے تیری زندگی کا بڑھنا ہاتھیوں دے ہمیں تھا کر دے دعا سے کئی علی دے بچیاں دا اس میں کملی والے کی دنیا کملی والے کی دنیا سامنے سے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آئے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجائے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، جو دیکھنا ہو تو پھر نہ ہوگا، حضور نگاہوں میں آنسوؤں کا، جو دیکھنا ہو تو پھر نہ ہوگا، حضور نگاہوں میں آنسوؤں کا، جنہیں کی خاطر حسین سارے تڑپ کے آنسو بہارے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنی رات کاری نیاز صاحب کرنا نہ تیرے رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ 1 منٹ کی حاضری، اس کے بعد اگلے سناخا مطابق کہ روا کے سونے محبوبہ، روا کے سونے محبوبہ، دس کے ہو جیا تینوں بنا بنائے۔ عائشہ پڑھ رہی تھی سبحان اللہ اجمل کا کہ روا کے سونے محبوبہ، دس کے ہو جیا تینوں بنا بنائے، سارے نبی پڑھائے منال مسجد تینوں کچھ یار سجا بنائے۔ اگو موڑ نبی نے جواب دیتا کہ مینوں ایہو جہا بنا مولا، اگو موڑ نبی نے جواب دیتا مینوں ایہو جہا بنا مولا کہ میری جان جہانہ دی جان ہووے، میری جان جہانہ دی جان ہووے، جدو تو بولے ادو میں بولنا، تے جدو میں بولنا ادو تو بولے، آپ دوواں دی اکو زبان ہووے، آپ دوواں دی اکو زبان ہووے، کیونکہ کدکاٹ سونا تے بندر بناوٹ، کدکاٹ سونا تے بندر بناوٹ، مک گئی سونے تے ساری سجاوٹ، مک گئی سونے تے
ساری سجاوٹ پھر مصور نے بھی ایسی حد سے کر دی تھی، مصور نے بھی ایسی حد سے کر دی تھی، بڑی نیچ کے نام تصویر کھینچی، حسینہ جمیلہ دمو توڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دمو توڑ دیتا، رب نے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ ہماری خوشبختی کے ہمارے درمیان تشریف لائے استاد محترم استاد علامہ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عثمان قادری المدنی صاحب دل کی عطا مہینہ سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کاٹ سونا ترتر بناوٹ، کاٹ سونا ترتر بناوٹ، مک گئی سونے دے ساری سجاوٹ، پھر مصور نے بھی ایسی حد سے کر دی تھی، بڑی نیچ نے نال تصویر کھینچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، تے رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کیونکہ قلم رک جا رک جا تیرے رکنے کا مقام آ گیا ہے، اے قلم رک جا تیرے رکنے کا مقام آ گیا ہے، پوچھا کیوں؟ کیونکہ تیری نوح کے نیچے میرے محمد کا نام آ گیا ہے، پھر یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، بدوہا واللیل اذا سجا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، علم نشرح لک صدرک، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، والنجم اذا ہوا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ غوثیہ، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی۔ آخر سناسا بغاوت میں ملتمس جناب محمد حسن قادری صاحب سے جو آئے اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ان کے آنے سے قبل زور کا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، سجاد چوکے میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ سجدہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی ہے نہ رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی ہے نہ
مازا کا کے زلف واللیل ہے زلف واللیل ہے رخ فتح مازا کا کے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور وہ شاعر کلام نے میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان کہیں مدثر کہیں مزمل یارو القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان اوجے سوریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے اوجے سوریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے حور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے اے رب کے مہمان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک ایسے استاد جی مجلس شریف میں ہماری محفل لائیو دیکھ رہے ہیں لبیک ابھی بھی تھوڑی سی کسر بات ہے لبیک 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 تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے اباب ذمدار میں ملک فاروق عوان صاحب کی طرف سے ملک یعقوب عوان صاحب کی طرف سے اور جملہ انتظامیہ مرکزی جامعہ مسجد حاضر کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اللہ کریم آپ سب کا آنا ہم سب کا پھر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پہلے ہمیں اور پھر آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے حضرت بالاحتشام جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ان لفظوں میں بیان کرنا اللہ اکبر اعظم چشتی علیہ السلام جیسے کیسے سارے اعظم شان صدیق کی دساں اعظم شان صدیق کی دساں او اکو یار ہزاراں بندہ او اکو یار ہزاراں بندہ اور حضرت ابوبکر صدیق آپ جسامت کے لحاظ سے اتنے کبھی نہ تھے آپ کا جسم بالکل ہلکا پھلکا سی لیکن آپ کے ایمان کی جو قوت تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے خدا کی قسم میرے ابو بکر کا ایمان ہی سب سے بھاری ہوگا تو ایمان کی یہ کیفیت
ایمان کی ایک کیفیت اور یہ حالت کس طرح سے نصیب ہوئی؟ میں نے نام اقبال سے پوچھا، انہوں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، یہ غازی یہ تیرے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیند کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑی کی ہیبت سے آئی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب کو مقصود مومن نہ مانے غنیمت نہ قسمت شائی، جبکہ میرے امام احمد سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے حضرت جناب ابوبکر صدیق کی شان کو شو بیان کی، آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، یعنی کہ ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا، لیکن ساری زندگی جو سایہ بن کر حضور کے ساتھ رہا اس کو جناب ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ بابا کسی وقت کی نہیں بڑی بات میں دعوت دوں گا، ہم سب کے مسلم ہم سب کے مشفق ہمارے اس جامع مسجد کے جو شعبہ درس نظامی کے مدرس بھی ہیں اور بڑے عمدہ انداز میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ہمارے استاد گرامی میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان رضا نقشبندی انصاری المدنی، ان کی آمد سے قبل ایک پرزور نعرہ، اور نعرہ لبیک لبیک وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه وعزة حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. پروانے کو چراغ ہے تو بلبل پھول بس، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اللہ رب العزت کا میرے ہر قسم اور احساس ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے گن والے کی بلند پیشہ فرمایا ہے. یہ بھی اس کا خاص لطف اور کرم ہے کہ جس نے صداقت کے سرمانے کے ساتھ ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے. میں آغاز میں ہی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آج کی اس محفل کے منتظر اور میزبان محترم جناب ہارون عوام صاحب اور یعقوب عوام صاحب اور ان کے تمام رفقائے اس مسجد کی جامع مسجد موسیقی کی انتظامی اور جنہوں نے آج کا جو خوبصورت پروگرام
ترتیب دینے کے لیے جس انداز سے بھی کوشش کی چاہنے میرے نبی رسول اللہ سب کو بات پیش کرنا چاہتا ہے اور جناب بالخصوص جن کی وجہ سے آج مسجد کی رونقیں جو ہے آباد ہے محترم علماء عزت آباد ہمارے لیے ہزار عزت رحم کے لائق صاحب آپ اس محمد حسن حسن اشرف جی سی بشر ہو عمل ہو وہ تشریف ہوئی ملاحظات کر رہے ہیں اور ان کی حاضری کا ایک لمحہ اپنی بات میں کو منظور فرما آپ دو لوگ ایک تشریف لائے اپنے وقت سے اپنے تو ٹائم نکالا اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو بھی قبول فرما اب آپ سے اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اور مجھے بھی یہ تو پروگرام میں جانا ہے اس لیے زیادہ سے آپ لوگوں کی سماج تلاشی نہیں کروں گا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان سے صحابیت کے وہ درخشندہ ستارے ہیں کہ جنہوں کی چار پشتے ہیں انہوں نے صحابیت میں شرف حاصل کیا ہے آپ کے والد بھی صحابی ابو بکر عثمان بن عامر آپ کے بیٹے یعنی سیدنا صدیق پر خود صحابی آگے آپ کے بیٹے اور پھر ان کی اولاد یہ چار پشتے جو ہیں انہوں نے صحابیت کا شرف پایا ہے اور یہ اعزاز صرف آپ کو ہی حاصل ہے آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور آپ کا سلسلہ جیسا کچھ اس طرح ہے پشتوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے یعنی جس سلسلہ نسب سے حضور تشریف لائے اسی سلسلے کے ساتھ آپ کا تعلق 7 پشتوں کے بعد جڑ جاتا ہے آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کی کنیت کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کا پہلا پھل تو آپ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اسلام کے گلشن میں بہار آئے جب گلشن مستقبی اور گلشن نبوت میں بہار آئی تو اس بہار کا پہلا جو پھل اور پھول تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے اسلام قبول کیا بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ نے اور عورتوں میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ گلشن نبوت کا پہلا پھل اور پھول تھا اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے ہر کام میں پہل کرنے والا ہر کام میں پہل کرنے والا تو ابو بکر کو ابو بکر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کام میں پہل کرنے والا اسلام میں لانے میں بھی پہل کرنے والا اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی موقع پر وفا کا اظہار کرنے کا موقع ہے تو سب سے زیادہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ان میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے امامت میں آپ کا پہلا نمبر ہے خلافت میں آپ کا پہلا نمبر ہے اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کے لقب سے مرتب بھی کیا جاتا ہے بلکہ آپ کی کنیت ہے اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے عتیق آپ کا لقب اس لیے ہے کہ عتیق کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے آزاد کیا ہوا شخص ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما تھے پردے کے دوسری طرف صحابہ کرام کا جنگ مغیر تھا سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ مجتہد محدثہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھی اتنے میں صدیق اکبر آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سره ان ينزل عتيق من النار فلينزل بها ابي بکر جو شخص کسی جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھنا اس وجہ سے آپ کا لقب عتیق ہے اور آپ کا دوسرا لقب صدیق ہے صدیق کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سچ بولنے والا اور صدیق اور صادق میں فرق ہے صادق کا مطلب سچ بولنے والا صدیق کا مطلب بھی سچ بولنے والا فرق یہ ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ ہو چکا ہو اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہے جیسا واقعہ ہوا ہو ویسا بیان کرتے تو یہ صادق ہو جاتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے جیسا کہتے ویسا ہو جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہتے تھے اللہ رب العزت
ان کے کہے ہوئے الفاظ کو پورا فرما دیتا تھا. تو آپ کا ایک لقب صدیق بھی ہے، اور یہ لقب آپ کو دنیا میں تو بعد میں ملا اور عالم ارواح میں آپ کو پہلے مل چکا تھا. آسمان دنیا میں آپ کا یہ لقب پہلے مشہور ہوا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا کہ صدیق اپنے بچپن کا کوئی واقعہ تو سنا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنانے لگے، وہ سنیں. آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر 4 برس تھی تو میرا والد بہت خواہ مجھے بت خانے میں لے گیا اور اپنے بتوں کے سامنے مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے بلند والا خدا ہے، ان کو سجدہ کرو. ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کروا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ان بتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں مجھے لباس دو. اب دیکھیں 4 سال کی عمر اور اتنا تناؤ جیسا شعور سوائے رب کے کرم کے نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا مجھے کھانا دو میں بھوکا ہوں، مجھے لباس دو میں ننگا ہوں. جب ان کی طرف سے کوئی جواب آیا تو آپ نے کہا اگر آپ سچے خدا ہیں تو پھر اپنا مجھ سے بچاؤ کرو. آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور ان بتوں کو دے مارا، ان کے پرخ سے اڑا دیے، کسی کی ناک اڑا دی، کسی کا کان اڑا دیا، وہ بت اونڈے میں جو ہے وہ گر پڑے. تو آپ کے والد کو غصہ آیا کہ اس نے ہمارے خداؤں نے بتوں کو توڑ دیا ہے. زوردار تماچا آپ کے منہ میں نصیب کیا، مارتے مارتے کر لیا ہے. اور آ کے اپنی جو بیوی تھی سیدنا صدیق اکبر کی والدہ جن کی کلیت ام خیر ہے ان کے پاس لے آئے اور آ کے ان کو کہنے لگے کہ یہ دیکھو تمہارے بیٹے نے یہ کیا کچھ کھلایا ہے. میں اس کو عبادت خانے کتوں کی پوجا کے لیے لے گیا تھا، میں نے سجدے کا کہا تو اس نے الٹا ان کو سجدہ کرنے کے بجائے توڑ کے آ گیا ہے اور سجدہ نہیں کیا اس نے. تو آپ کی والدہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، یہ تو وہ بچہ ہے جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی روکنے کے لیے آیا ہے. اس لیے کہنے لگی کہ جب یہ بچہ ابھی میرے پیٹ میں تھا، ابھی میں ایام حمل میں تھی، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور نیچے لٹکاتی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. میں آٹا گوندنے کے لیے اٹھتی تھی بیٹھتی تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور میں جھاڑو دینے کے لیے اٹھتی تھی بیٹھتی تھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. لیکن جب میں بت خانے میں جا کر سجدہ کرنے کے لیے جھکتی تھی نیچے ہوتی تھی تو یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا اور مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا، مجھے سجدہ کرنے سے روک دیتا تھا. میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مجھے غیر سے آواز آئی یا امامت اللہ بالتحقیق ابشری بالبلد الحدید اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب البرفی کہ اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اسمہ فی السماء صدیق آسمانوں میں اس کا لقب صدیق ہے لمحمد صاحب البرفی اور یہ اپنے نبی محمد کا صحابی بھی ہوگا اس کا نبی بھی ہوگا. جب آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ 4 سال کے بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے، جو مرضی اس کے سامنے واقعہ ہو اس کو کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بات اتنی اتھینٹک نہیں لگتی کہ 4 سال کی عمر میں بچہ بتوں کو توڑ دے اور ان سے اس طرح کے جو سوال کرے اور اس وقت جو ماں نے گفتگو ہوئی اس کو یاد رکھے، یہ بات کوئی ماننے نہیں آئی. تو اسی وقت جبریل امین کو حاضر ہو گئی اور آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصدق ابو بکر وهو صدیق. ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ صدیق ہے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. ہمارے ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم کس لیے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اعتراض صدیق کی ذات پر ہو اور جبریل آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا آپ کا جو لقب صدیق ہے وہ آسمان دنیا میں آپ کی ولادت سے پہلے مشہور ہو چکا. ابھی آپ ماں کے بہن میں تھے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ لقب جو ہے وہ صدیق رکھ لیا گیا. اب آپ اسی وقت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ان کے کیا فضائل و مناقب بیان کر سکیں گے. وہ صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی جن کا کان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اور ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی فرمایا واللہ لو تنقوا بعد لبعث عمر بن خطاب
الخطاب اگر میں نبی بنا کر نہ بھیجا جاتا میری جگہ کسی اور نبی آنا ہوتا تو وہ بھی عمر بن خطاب ہوتے وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جمیع حسنات عمر کا حسنات واحد من حسنات نبی بکر کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں وہ عمر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لو كنت شعر صدر ابی بکر کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا اب آپ اسی وقت اس عمر کی بات کر رہا ہوں جو کہتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مارے گا تو عمر کو اس کا حساب دینا ہوگا اس عمر کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے زمین جنبش کرتی ہے حرکت کرتی ہے تو عمر اپنی ایڑی زمین پہ مار کے کہتے ہیں کہ زمین تو کیوں کانپتی ہے کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں کاش میں سیدھی کے اکبر کی چاچی کا اقبال ہوگا میں آپ کے سینے مبارکہ کا اقبال ہوگا ہمارے سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کا مال نے دیا دو مرتبہ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا جب واقعہ ہجرت تھا اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر 40,000 درہم دے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دوسرا موقع وہ تھا جب غزوہ تبوک تھا جس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے تنگی کا غزوہ اس وقت موسم کی گرمی کا حالات بڑے کٹھن تھے مسلمانوں کو اسلحہ کی بھی ضرورت تھی مال کی بھی ضرورت تھی بندوں کی بھی ضرورت تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بات پر صحابہ کو ترغیب دلا رہے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب حضور نے ترغیب دلائی تو سیدنا عمر فاروق اٹھے اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا مال لانے کی غرض سے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر دفعہ صدیق مجھ سے نمبر لے جاتا ہے ہر معاملے میں قہر کرتا ہے آج کل حالات میرے بڑے آسودہ ہیں میرے گھر کے حالات جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں بڑے خوشگوار ہیں تو آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا کہ صدیق سے نمبر لے جاؤں گا تو ہم آپ اسی کا عمر فاروق گھر جاتے ہیں جب گھر سے واپس آتے ہیں تو مال لے کے آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر کیا لے کے آئی ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو عرض کی جانتا اتنا سامان گھر پر تھا آدھا گھر چھوڑا ہے آدھا لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اتنے میں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لاتے ہیں اس کے بارے میں علامہ ابن نقشہ کہتا تھا اتنے میں وہ نبی کے نبوت بھی آ گیا تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے جو سوال کیا کہ اس کا انداز کچھ اور جب عمر فاروق سے پوچھا تو پوچھا کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو اور جب صدیق اکبر آئے تو پوچھا ماں اب بتائیے لاکھ دیکھا کہ اے ابو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ جب عمر فاروق آئے تو پوچھا کیا لے کے آئے ہو صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو تو پھر صدیق نے جو جواب دیا وہ کیا تھا اب بتائیے تو لہو اللہ و رسول یا رسول اللہ جتنا سامان تھا وہ سارا کا سارا لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے رہے گھر والے تو ان کے لیے اللہ و رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق پر سارا مال لے کر حاضر ہوئے تو اسی دوران سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لاتے ہیں اور سیدنا صدیق پر جب گھر سے مال لینے کے لیے گئے تھے تو شارحین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی دیواروں پر کوئی سوئی بھی اٹکی ہوئی نہیں ہے آپ اپنے گھر کی دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کے تلاش کرتے تھے کہ سوئی بھی جو ہے وہ میرے گھر میں ہے میرا سارا کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور آپ نے اپنا لباس اتار کے کاٹ کا لباس بھوری کا لباس جو ہے وہ پہن لیا تھا اور اپنے بٹن تک اتار دیے تھے اور کانٹوں کے بٹن لگا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب اتنا مال لے گئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جبریل امین بھی حاضر ہوئے اور آپ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کی صدیق پر سلام بھیجا آج کسی شخص پر کوئی سلام بھیجتے وہ بولے سلام پر جس پر خود رب العزت سلام بھیجے اس کی شان کیا ہوگی اب آپ اسی وقت جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھا تو جبریل امین نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جو صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا وہی کاٹ کا لباس اور بھوری کا لباس جو سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا وہی جبریل امین نے پہنا ہوا تھا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل پہلے تو کبھی اس لباس میں نہیں آئے یہ تم نے لباس کیسا پہن رکھا ہے تو سیدنا جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صرف میں نے ہی نہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو یہ یونیفارم پہنا دیا جو لباس آپ کے صدیق نے آج پہنا ہے
آپ کے صدیق کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ صدیق کی ابتدا میں آسمان کے سارے فرشتوں کو یہ نواز اور پیغام کا لے کے حاضر ہوئے. جی پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کے صدیق پر اور آپ پر سلام بھیجا ہے اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب اپنے صدیق سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا یہ اپنے رب سے راضی بھی ہے؟ اتنا مال پیش کر دیا ہے اور اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ اب آپ اسی مقام یہ دو مقام ہے جس کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کائنات کے بڑے شخص سیدنا صدیق اکبر ہیں جن سے اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ محبوب اپنے یار سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں راضی ہے. جب سیدنا صدیق اکبر سے یہ پوچھا گیا تو آپ رونے لگ پڑے, آپ کا دامن آنسوؤں سے بھیگ گیا اور پھر آپ کیا عرض کرنے لگے انا انت رب راضی انا انت رب راضی انا انت رب راضی. یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اپنے رب سے راضی نہ ہو؟ انا انت رب راضی انا انت رب راضی. یا رسول اللہ اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. اب آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے, اپنی اولاد کے ذریعے, اپنی جان کے ذریعے اور اپنے بدن کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا. انسان کو اپنی زندگی میں چار چیزیں بہت پیاری ہوتی ہیں. ایک انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے, ایک اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے, اور ایک اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے, اور ایک اپنا بدن بہت پیارا ہوتا ہے. لیکن چاروں ذرائع سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے. وہ ایسے کہ مال کی باری آئی تو 2 دفعہ سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اور جب اولاد کی باری آئی تو اپنی بیٹی کو رسول اللہ کے نکاح میں دے کر اولاد کے لیے محبت کا اظہار کیا, اور جب غار ثور میں تھے تو اس وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی خواہش کرتے ہوئے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے, جان پیش کرتے ہوئے محبت کا اظہار کیا. اور پھر ہجرت کے موقع پر مکہ سے مدینہ جاتے وقت ہجرت کی صورت میں اپنی محبت کا اظہار کیا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر جس چیز نے بھی احسان کیا ہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے. صرف صدیق اکبر ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا, اور ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہی چکائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آسمان پہ جتنے تارے ہیں لیکن تاروں کے برابر کسی انسان کی بھی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے باجی کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے والد ابو بکر کی وہ غار والی ایک نیکی ہے وہ عمر کی تمام نیکیوں سے بھاری ہے. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں میری جائیں اور ابو بکر صدیق کی وہ غار والی نیکی ہے وہ مجھے دے دی جائے. اب آپ اسی وقت وہ غار والی نیکی کیا تھی؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر ہجرت فرمایا تو اس میں جس آپ نے اپنے رفیق کا جو انتخاب کیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر غار ثور کی طرف جا رہے تھے آپ کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت کی اتنی گنجائش نہیں تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا تو آپ ان کی گھر کی طرف گئے. آپ نے ابھی دروازے پہ ہاتھ رکھا تو سیدنا صدیق اکبر 2 اونٹنی کا لینے کھڑے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رات کا وقت ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں کہ میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجھے پتا تھا کہ علی کو پتا تھا, علی کو تو میں وہاں مانتے واپس کرنے کے لیے چھوڑ دیا, تم اس رات میں اس پہر میں کیوں جا رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کا حکم عطا فرمائے گا پھر آپ نے اپنے ایک مخلص دوست کو ساتھ لے کر ہجرت پر روانہ ہوں گے, رات کا وقت ہوگا. وہ دن گیا اور آج آیا. اس وقت سے آج تک ہر رات کو 2 اونٹنیاں تیار کر کے کھڑا رہتا ہوں کہ شاید وہ رات آج ہو اور رسول اللہ مجھے ہجرت کے ساتھ لے جائے. اب آپ اسی بتا سیدنا صدیق اکبر پھر اپنے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. اپنے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کو کہنے لگے کہ تم نے بکریوں کا ریوڑ لے کر غار ثور پہ روزانہ شام کے وقت پہنچنا ہے اور اپنے دوست جو ہے وہ مہیا کرنا ہے. اپنی بیٹی حضرت اسماء کو کہنے لگے کہ تم نے روزانہ شام کو کھانا بنا کر غار ثور میں پہنچنا ہے اور ہمیں پیش کرنا ہے, اور کھانا اتنا بنا کے لانا ہے کہ ہم صبح بھی کھا سکیں. اور پھر اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کو فرمانے لگے کہ آپ نے کفار جو سازشی ہیں ان کا دل بھر میں
تجزیہ کرنا ہے کہ وہ کیا کیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی جاسوسی کرنی ہے اور پھر رات کو آ کے ہمیں رپورٹ پیش کرنی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خود ہجرت کے موقع پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، نہ خود اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، بلکہ آپ کا پورا خاندان اور آپ کے جو غلام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے لگا دی. جب غار ثور میں پہنچے تو کتنی اونچی 5400 فٹ اس کی اونچائی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اور آج جو نوجوان ساتھی جاتے ہیں راستہ تھوڑا ہموار ہونے کے باوجود بھی تھک جاتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے، اکیلے انسان کے لیے چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے سرکار آج سے 1450 سال پیچھے چلے، اس وقت راستہ کتنا دشوار ہوگا. اور نہ صرف سیدنا صدیق کے اوپر خود چڑھے تھے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے چڑھے تھے. اور ہمارا سرکار اتنا مشکل سفر تھا کہ آپ اپنا جو پاؤں ہے اس زمین پر پورا نہیں لگا، اپنے پنجوں کے بل جو وہ چل چلے. تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس طرح کیوں چل رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ جو کفار ہیں وہ کہیں ہمارے قدموں کی نشاندہی کرتے ہوئے ہمارے پیچھے نہ پہنچے، اس لیے میں پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پر نہیں لگا. یہ محمد رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پپا پار ٹرتا جاتے تے پورا پیر نیچے لانا او پیر جانتا جی یار نبی کا، او پیر جانتا جی دیدار نبی کا. اور آپ اس کا پورا پاؤں بھی نہیں لگا رہے تھے. جب غار پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ پہلے میں اندر داخل ہو کے دیکھتا ہوں تاکہ کوئی اندر ایسی چیز نہ ہو تو آپ کو نقصان پہنچائے. آپ نے دیکھا تو اس غار کے اندر 70 سوراخ، کتنے سوراخ؟ 70 سوراخ. اور سوراخ پتہ کس نے کیے تھے؟ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کی شان یہ ہوگی کہ جو شخص ان کو حالت ایمان میں ایک نظر سے دیکھ رہے گا اللہ رب العزت اس شخص پر جہنم کی آگ حرام فرما دے. تو اس جو آپ تقریر کر رہے تھے جو آپ کے سامنے تھے ان میں سے ایک سامنے بیٹھا ہوا اور تقریر کے بعد آپ کے پاس حاصل ہوا اور آپ کے عرض کا ذرا وہ نبی کا تشریف نہیں جن کی یہ شان ہے جو ان کی زندگی زیادہ کر رہے ہیں اس پر اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے حرام کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے 600 سال بعد تشریف لائیں گے کہاں ڈیرا لگائے گے اور انہوں نے نشان سے کہ غار ثور میں آپ کے وہ کچھ راستے کی ہے وہ یہاں پر گزاریں گے. تو صاحب نے پھر وہاں سے اپنا فون کے بستر اٹھایا اور غار ثور سے آ گئے. تو اس نے 70 سوراخ پہلے کر دیے تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو میں کسی سوراخ سے اسی کی زیارت کروں گا. اگر ایک سوراخ بند کریں گے تو دوسرے سے کر لوں گا، دوسرا بند کریں گے تو تیسرے سے بند کروں گا، حتیٰ کہ اس نے 70 سوراخ جو ہے وہ بنا دیے تھے. اور جب سیدنا صدیق پر غار کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے پاس 4 کپڑے تھے. آپ نے جب دیکھا کہ ایک سوراخ سے سانپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو آپ نے وہاں پہ کپڑا رکھا، دوسرے پہ رکھا، سانپ تیسرے پہ گیا، تیسرے پہ رکھا، حتیٰ کہ آپ نے 69 سوراخ جو ہے وہ بند کر دیے. 70 میں سے 69 سوراخ جو بند کر دیے، صرف ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا. تو پھر اس کے کپڑے بھی نہیں بچا، جتنا کپڑا تھا سارا کا سارا آپ نے ان سوراخوں کے اندر لگا دیا تھا. تو پھر جب کوئی سوراخ بند کرنے کے لیے کپڑا نہ بچا تو پھر آپ نے وہاں پہ اپنی پیڑ رکھی اور پھر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کے لیے کہا. اور جب حضور اندر تشریف لائے تو حضور نے سب سے پہلا کام کیا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ صدیق مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر سو جاتے. جب آپ سو رہے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. تو وہ بڑا آپ کو زیارت کا موقع ملا. سیدنا صدیق اکبر سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں کون سی؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے نظر میری ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا، میں میری نظریں میری ہوں اور میں رسول اللہ کو دیکھتا ہوں. دوسری میری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور پیش میں رسول اللہ کی بات میں پیش کرتا ہوں. اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور رسول اللہ کی بات میں چلی ہو. اللہ رب العزت نے ساری خواہشوں کو پورا کیا. تو جب آپ کی گود میں ساتھ رکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو سانپ جس نے اتنے 600 سال انتظار کیا اور اتنے سوراخ کے لیے اتنی محنت کی تھی وہ رہ نہ سکا. اس نے زیارت کر لی تھی، اس کے لیے اس نے اتنے کام کیے تھے. جب اس کو زیارت کا موقع نہیں مل رہا تھا تو پھر وہ بھی محبت میں آ کے ڈھنگ مارنے لگے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں پہ ڈسنا شروع کر دیا. اور پتہ کتنے ڈنگ مارے 19 ڈنگ مارے. اور جب سانپ ایک مرتبہ ڈنگ جو ہے مارتا ہے نا تو انسان کا کلیجہ جو پھٹنے کو آتا ہے، اس کا ذہن اتنا تیز ہوتا ہے اور انسان کا جسم جو وہ کھرل ہو جاتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 ڈنگ لگے اور آپ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. کسی نے پوچھا صدیق سے صدیق آپ کو 19 ڈنگ لگے تھے تو آپ نے کوئی آب و پکانے کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں ڈرم کو دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کی چیزیں کے رنگ کو دیکھتا ہوں. جب 19 بار آپ کو ڈسا اور ہر دفعہ اتنی وہ اس کا زہر جو چڑھتا اور آپ کا جسم گرم ہو جاتا اور تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس گرمی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پڑے. جب حضور بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا صدیق تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں, کیا ہوا تجھے؟ جواب ارشاد فرمایا اس نے میں بھی قربان میرے ماں باپ بھی قربان. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ اگر بیٹھے ہو آپ کو ادھر سے کوئی چیونٹی کاٹے تو آپ اس انداز سے حرکت کریں گے کہ سارا مجمع آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر ایک چیونٹی کاٹے تو آپ اتنی انداز سے حرکت کریں گے. اور پھر میں پوچھوں کہ کیا ہوا ہے, آپ کو ادھر سے موزی جانا جو ہے وہ کاٹ دیں تو میں پوچھوں کیا ہوا ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ میرا نام نہیں لیں گے, آپ فوراً بس یہ کہیں گے مجھے سامنے کاٹ دیے. آپ کے حواس جو ہے حواس باختہ ہو جائیں گے. آپ اس وقت یہ نہیں نہ کہیں گے کہ حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صاحب مجھے سامنے کاٹ دیا. آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ فوری بس یہ کہیں مجھے سامنے کاٹ دیا یا مجھے اس چیز سے کاٹ دیا. لیکن قربان جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو 19 بار سامنے ڈسا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ان کے مدعا پہ پڑے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا صدیق تجھے کیا ہوا ہے؟ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں, عرض کرنے لگے فدا کا روحی وقلبی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے دل و جان آپ پر قربان. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, مجھے سامنے ڈس گئے. اس وقت کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کر رہے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, مجھے سامنے ڈس دیا. اب آپ ذکر کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک اگر آپ کیڑی پہ لگایا, سانپ کا جو زہر ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور آپ کا جو جسم گرم تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. تو اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا اظہار کیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھ سے جس چیز سے بھی جو احسان کیے میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے, صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا قیامت کے دن تو ان کا بدلہ چکا دینا. اور اس کے متعلق قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی, اللہ رب العزت نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. یہ تو موقع ہوتا اللہ رب العزت فرمانا کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ بھی کرتے تو اللہ رب العزت خود ہی مدد کرنے کے لیے کافی تھا. اور ہمارے ذکر اس کی تفسیر میں مفسر نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس واقعہ ہجرت کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کر پوری امت کا قرض جو ہے وہ چکا ہے. اگر حضور کے ساتھ اس وقت صدیق اکبر نہ جاتے تو اللہ رب العزت کا یہ شکوہ پوری امت محمدیہ پر ہوتا, لیکن آپ نے اس شکوے کو ختم کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی, کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری ساری امت پر واجب ہے. اب سے بتا اللہ رب العزت نے فرمایا اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ خانیت نہیں تمہاں کے غار, جب وہ غار میں دو میں سے دوسرا 2 دن 2 میں سے دوسرا دوسرے سے بات سیکھنا یہ بات بتانا چاہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے باہر وہ صحابی ہیں کہ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی صحابیت کا جو انکار کرے گا وہ کافر نہیں ہوگا, وہ بدعتی ہوگا, بدترین گمراہ ہو سکتا ہے, لیکن کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا جائے گا. لیکن جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے, اس لیے کہ آپ کی صحابیت کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے ملتا ہے. آپ کی صحابیت میں قرآن پاک میں نہ سوال ہے. جو آپ کو صحابی نہیں مانتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ بھی ہے کہ جو آپ کو صحابی نہ مانے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا سانی میں سے نہیں کہ وہ آپ الغار, 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے تو حباب ذکر اس دوسرے سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا صدیق اکبر کہاں پہ 2 نہیں ہے. اگر آپ سیدنا صدیق اکبر کی خدمات کا مطالعہ کریں تو یہ بات نظر میں شخص ہو جاتی ہے.
کہ اسلام کے ہر معاملے میں اول مصطفیٰ ہے تو ثانی صدیق اکبر ہے، عالم ارباب میں اول مصطفیٰ ہے تو ثانی صدیق اکبر ہے، عالم اجسام میں اول مصطفیٰ ہے تو ثانی صدیق اکبر ہے، سفر میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، حضر میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، غزوات میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، بدر میں بھی اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، احد میں بھی اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، حنین میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، تبوک میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، اور احباب ذوالفقار امامت میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، خلافت میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، نیابت الہیہ میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، اور روز محشر قبروں سے اٹھنے میں اول مصطفیٰ تو ثانی صدیق اکبر ہے، اور روز محشر جنت میں داخل ہونے میں اول مصطفیٰ ہے تو ثانی صدیق اکبر ہے۔ الغرض اسلام کے ہر معاملے میں اول مصطفیٰ ہے تو ثانی صدیق اکبر ہے۔ ہمارے ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مدینے کی چوک پہ لے گئے۔ ایک اہل میں سیدنا صدیق اکبر تھے اور ایک سیدنا عمر فاروق تھے۔ آپ دونوں کو لے آئے مدینے کی چوک پر اور صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا نام ہوگا سے جو بن گیا۔ یہ جو منظر دیکھ رہے ہو نا کہ میرے ایک پہلو میں ابو بکر ہے، ایک میں عمر فاروق ہے، یہ منظر تم پھر دیکھو گے قیامت کے دن بھی ہمارا رابطہ اسی شان سے ہوگا کہ میرے ایک پہلو میں سیدنا صدیق اکبر ہوں گے اور دوسرے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کے دو وسیع آسمانوں پر ہوتے ہیں اور دو وسیع زمین پر ہوتے ہیں، جو آسمانی وسیع وہ جبرائیل پر میکائیل علیہ السلام ہے، اور پھر دنیا کے وسیع ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احباب ذوالفقار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ مجھے عمر کے فضائل سناؤ۔ تو سیدنا جبریل نے عرض کرا کہ آپ سنا عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے تو عمر نو چاہیے، عمر نو ہو تو پھر کوئی عمر فاروق کے فضائل جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ جس عمر کے بھی یہ فضائل ہوں، اگر وہ شخص یہ کہتے کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوگا تو پھر اس کی فضیلت کا عالم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس امت پر احسان ہے، مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کا ایک مسئلہ مرتدین پیدا ہو گئے، اسلام سے منحرف ہونے والے لوگ پیدا ہو گئے، ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا، منکرین زکات کے خلاف آپ نے جہاد کیا، خلافت کا مسئلہ تھا، حضرت اسامہ بن زید کی نگرانی میں حضور نے لشکر ترتیب کیا، اس کو لشکر کو بھیجنے کا معاملہ، ان سب تمام معاملات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حکمت اور جوابدہی کے ساتھ ہینڈل کیا، اور آپ اس وقت روتے تو تھے لیکن جس طرح دوسرے صحابہ ہوتے تھے اس طرح نہیں، آپ صحیح دیکھیں استاد جی ماشاءاللہ مدینہ شریف میں بھی جا کر آپ کو نہیں بولے، آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے اپنی گفتگو کے لیے الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سے روشن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کچھ لمحوں کے لیے استاد جی مدینہ شریف سے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گفتگو ہوں گے، آپ لوگ توجہ سے آگے گفتگو گفتگو کے درمیان اگر کوئی کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو تو اس سے آپ لوگوں کو یہ معذرت خواہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज की ये जो बज़म सजाई ताजदार साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे ये उम्मीद थी जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैं इनसे कह रहा था कि बड़ा मुश्किल है हम इस तरह मैनेज करते हैं साथ के बगैर, वो रूहानियत रौनक नहीं है। लेकिन इमाम ने बड़ी मेहनत की और सब आपकी जो प्रोग्राम जो आपने करवाया उसके अंदर खलूस था, मोहब्बत था। और मुझे तो सबसे ज़्यादा मजा याद की उस्ताद साहब ने दुआ की, उसका मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शानदार प्रोग्राम। तुम पे हर दम करो
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق الأرض له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه سيدنا
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، تلاوت قرآن مجید کا ثواب، ختم پاک کا ثواب، علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے نذرانے پیش کیے گئے، درود و سلام پیش کیا گیا. مصر کی صورت میں نذرانہ عقیدت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور حاضرین نے جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا، درود و سلام کا ورد کیا، جو کچھ بانی محفل نے اہتمام کیا، الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہدیۃ تحفۃ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، حضرت امام حسن کریم ہیں، تمام شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور سیدی داتا گنج بخش بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ہم سب کے جتنے بھی اعز و اقرباء، والدین، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. بانیان محفل کے جتنے بھی عزیز و اقرباء، والدین، عزیز و اقرباء فوت ہو چکے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما. سب کی قبروں پر کروٹ کروٹ رحمت عطا فرما. تمام بندے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین خصوصاً بالخصوص آج کی اس مجلس کا، اس محفل پاک کا ثواب خلیفہ بلا فضل حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. بانیان محفل کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صحابہ کرام کے تو خیر، اولیاء اعظام کے تو خیر، یا رب العالمین سب کی نیک حاجتوں کو قبول فرما. بانیان محفل کی جتنی بھی نیک حاجات ہیں، نیک آرزویں ہیں، آج کی محفل پاک کے صدقہ سے سب کی سب پوری فرما. الہ العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. نیک بننے اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما. خود گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. نیکی کے کام کرنے اور ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. دین سے محبت عطا فرما. یا اللہ دین سے لگن عطا فرما. جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت عطا فرما. ان کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما. یا العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. جہاں کے مسلمان کفر کے ساتھ برسر بیگار ہیں، یا اللہ انہیں فتح اور نصرت کی دولت عطا فرما. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کے صدقہ سے یا العالمین شام کے مسلمانوں کی حال کرم و کرم فرما. برما کے مسلمانوں کی حال کرم فرما. یا اللہ انہیں کفار کے جنگل سے آزادی عطا فرما. کفار کا منہ کالا فرما. یا العالمین مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما. جو ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما. فتح اور نصرت کی دولت عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين.